أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. تجوید کا آج نیا لیسن ہم پڑھیں گے. پچھلے اسباق میں ہم نے مد پڑھ رہے تھے جس میں مد اصلی کو ہم نے پڑھا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور اس کی پریکٹس بھی ہم نے کی. انشاءاللہ آج ہم نیا مد پڑھنے والے ہیں، اور وہ کون سا مد ہے؟ وہ ہے مد منفصل. مد منفصل یا چھوٹی مد. چھوٹی مد سے مراد وہ مد ہے جو لمبائی کھینچنے کے اعتبار سے عموماً کم ہوتی ہے. چھوٹی مد والے یعنی کہ مد منفصل والے حروف کے آواز کو حروف مدہ کے مقابلے میں تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. یعنی کہ جو حروف مدہ ہیں ان کو جتنی مقدار میں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں ان سے قدرے زیادہ اس مد کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. چھوٹی مد ایک یا 3 الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے. یہاں پر ایک چیز کو آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہاں پر ایک الف کے برابر یعنی کہ 2 حرکات جتنی آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، اور میکسیمم جو ہے وہ آپ 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک الف جتنا کھینچ کے لمبا کریں گے تو یہ مد اصلی کے پیرلر ہو جاتی ہے، اور اس کی بھی عموماً گنجائش نکلتی ہے. اور کچھ قراء حضرات جب آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو وہ اتنی ہی مد کرتے ہیں مد منفصل پر، اور بعض ان کو زیادہ کھینچ کر 3 الف تک کھینچ کے ان کو پڑھتے ہیں. دونوں کی گنجائش ملتی ہے، دونوں آپشن موجود ہیں جو آپ پسند کریں. تو بہرحال میں 3 الف تک کھینچ کے اس مد کو عموماً پڑھتی ہوں. اس کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پہچان میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے. یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے. زبر کے بعد الف آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. اب یہ یہاں پر ان جتنی بھی میں نے ایگزامپلز یہاں پر کوٹ کی ہیں وہ ساری الف مدہ کے ساتھ ہیں. البتہ یہاں پر مد اصلی کی کوئی بھی قسم آ سکتی ہے، وہ الف مدہ بھی ہو سکتی ہے، واو مدہ بھی، اور یا مدہ بھی. اگر وہ ایک کلمے کے اندر ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں آپ، ایک کلمے کے اندر ہی ہے، ماں کے اندر ہے، اور اگلا کلمہ جو ہے وہ امارا ہے، اور اگلا کلمہ حمزہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں تو نیکسٹ ایگزامپل میں بھی لا جو ہے وہ مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، اور وہ ایک کلمہ ہے، اور دوسرے کلمے کا آغاز حمزہ سے ہو رہا ہے. تو جب بھی پہلا کلمہ جو ہے اس کا اینڈ مد اصلی کے اوپر ہو اور دوسرے کلمے کا آغاز حمزہ سے ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما امر ہمارا لا اسألکم لا اسألکم اسألکم على اخوتک علی اخوتک اخوتک لا اعبد لا لا اعبد اعبد ما اترفوا ما
يترفوا ما أصاب ما ما أصاب أصاب نیا لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مد کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے لیسن کے اندر. لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم لیکفروا ليكفروا لیکفروا ليكفروا بما بما آتیناہم آتيناهم یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم کے اوپر الف مدہ ہے اور اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حمزہ کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر مد منفصل کر رہے ہیں. بما آتیناہم بما آتيناهم فتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتمتعوا عین کی ادائیگی کو درست رکھیے گا. فتمتعوا فسوف تعلمون فسوف تعلمون ويجعلون ويجعلون لما لا يعلمون لا يعلمون نصيبا یہاں پر صوت کی ادائیگی کو آپ نے درست رکھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے اس کو آپ نے. نصیبا مما رزقناهم قاف کے اوپر آپ قلقلہ کریں گے، اس کو آپ پر کر کے پڑھیں گے، رو بھی پر ہوگا. نون کے اوپر آپ نے کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو 2 حرکات تک کھینچ کے پڑھنا ہے.
रज़क़नाहुम رزقناهم तल्लाहि رزقناهم تالله तल्लाहि تالله لتسألن لا لتسألن لتسألن لا لتسألن यहाँ पर एक चीज को ज़हन नशीन रखिएगा, हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखना है आपने, नून के ऊपर आपने गुन्ना करना है और नून की जबर को आपने बढ़ा के नहीं पढ़ना है। लतुसअलुन لا تسألن अम्मा عما अम्मा عما पिछले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था सुम्मा, वहां पर सा के बाद मीम मुशद्दद हालत में है और उसके साथ अलिफ नहीं है, तो उसमें अमूमन क्या गलती की जाती है और क्या की गई कि सुम्मा पढ़ा गया, यानी कि उसको अलिफ मद्दा के साथ पढ़ा गया। अब यहाँ पर मीम के ऊपर जबर है और उसके साथ अलिफ है, यानी कि ये अलिफ मद्दा है, तो इसको आपने बढ़ा के ही पढ़ना है, इसको अम्मा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन चीजों का ज़हन-नशीन रखा करें कि जहां पर सबब मद्दा हो वहां पर हुरूफ को आपने हरकात के मुताबिक अपने कवायद के मुताबिक बढ़ा के पढ़ना है और जहां पे नहीं है तो उसको उसी कायदे के मुताबिक पढ़िए जो जैसी हरकत आपके सामने आ रही है। अम्मा أما कुंतुम كنتم तफ्तरून تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما مما رزقناهم رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله لتسألن عما كنتم تفترون تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والله والله لا تسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون जीम के ऊपर आपने कलकला करना है, लाम के ऊपर वाव मद्दा है। वयजअलून लिल्लाहिल बनाती
لله البنات لله البنات لله البنات سبحانه سبحانه ولهم ما ولهم یہاں پر آپ نے والا ہما نہیں پڑھنا ہے. والا کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے زبر کے بعد الف کو لگا دیا ہے لام کے اوپر. تو والا ہم نہیں پڑھنا، آپ نے والا ہم پڑھنا ہے اس کو. والا ہم ولهم ما یشتہون يشتهون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم ہم نے ان کو عطا فرمائی، تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں. فتمتعوا تو تم فائدے اٹھا لو، پس تمتعوا تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. شرک کا الٹیمیٹ رزلٹ ناشکری کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی کہ انسان ایک مشرک انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. جب کوئی مشکل اور تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. ناشکری دراصل کیا ہے؟ ناشکری دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یکتا اور اکیلا مانا جائے، اس کو لائق عبادت ہے اس کو سمجھا جائے، اور اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ ناشکری ہے، یہ کفر ہے. تو لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم دیا ہم نے ان کو. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس انداز میں فرماتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
اور جب کسی انسان کو کوئی دکھ یا تکلیف چھو جاتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، بہت زیادہ آہوزاری اور گریہ زاری کرتا ہے اس کے ساتھ. ثم اذا خول نعمة من نسي ما كان يدعو الیہ من قبل. اور جب ہم اذا خول نعمة منہ، تو جب ہم اس کو وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوتی ہے، نسی ما یدعوه الیہ من قبل، نسی ما کان یدعوه الیہ من قبل، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اس سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دعائیں قبول کرنے والا ہے. وجعل للہ اندادا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی نعمت تو اس کو نعمت عطا کر دیتے ہیں، اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اس سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور وجعل للہ اندادا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لیضل عن سبیلہ، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے. قل تمتعوا بکفرک قلیلا، قل تمتعوا بکفرک قلیلا، تو پھر تم فائدہ اٹھا لو بوجہ اپنے کفر کے بہت تھوڑا سا. تو کفر کے ذریعے سے وہ کتنا فائدہ اس دنیا میں اٹھا لے گا. انک من اصحاب النار، تو اس دنیا میں وہ کفر کے ساتھ کس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے. الٹیمیٹلی تو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، تو جتنے فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو، جو مرضی تم نے کرنی ہے کر لو. تو کیا مرضی کی زندگی اگر یہاں پہ گزارو گے تو وہاں پہ تو پھر ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا. انسان کے پاس تو دو ہی راستے ہیں، وہ یہاں پہ اللہ کی مانے اور آگے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، یا پھر وہ یہاں پہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور پھر آخرت میں اپنے کیے کا مزہ چکھے. تو دنیا کی زندگی کے فائدے کس قدر قلیل ہیں، اس کو یہ حدیث بہت اچھی طریقے سے بیان فرماتی ہے. قیس نے حدیث سنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضرت مستورد بن شداد قرشی فہری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے. یحییٰ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، پھر دیکھیے کہ وہ اس انگلی میں سے کیا نکال کر لاتی ہے. یعنی کہ وہ انگلی اس پانی میں سے کیا نکال کر لاتی ہے. بس اتنی ہی ہے دنیا کی زندگی کے فوائد، دنیا کی زندگی کے فائدے. تو فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ جو تم نے کفر کیا، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی، اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچا. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، لما، ایسی چیزوں کے لیے جن کو لا نہیں یعلمون وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا. تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن یقیناً تم سے ضرور باز پرس ہوگی، تم سے ضرور سوال ہوگا، تم اس بات کے بارے میں جو تفترون تم جھوٹ کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا تَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں. یعنی کہ وہ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں، ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام، اور اس میں ہم نے اسی ٹاپک کو پڑھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کھیتیاں اور مویشی عطا کیے ہیں، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو ان میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو ان کے شریکوں کا حصہ ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا ہے، وَمَا كَانَ لِلَّهِ، تو جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو وہ ان کے شریکوں کو بھی پہنچتا ہے، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا ہے جو وہ حکم لگاتے ہیں۔ یعنی کہ جو نظر و نیاز وہ اپنے باطل معبودوں کو پیش کرتے ہیں، جو کھیتیاں ان کے لیے وقف کرتے ہیں، جو مویشی ان کے لیے وقف کرتے ہیں، اور جو نظر نیازیں ان کے لیے چڑھاتے ہیں، ان کا تو ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر تو وہ کوئی بت ہے تو بت تو نہیں جانتا کہ اس کے سامنے کیا پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کون سے مویشی وقف کیے گئے ہیں، ان کے لیے کون سی کھیتیاں وقف کی گئی ہیں۔ اور اگر قبر والے ہیں، جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک مسلم معاشرے کے اندر دیکھ لیں کیسے شرک کیا جاتا ہے، کہ اگر تو وہ قبر والے ہیں، قبر والی ہستیاں ہیں، تو وہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا چیزیں وقف کی جا رہی ہیں، ان کے لیے کون سے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، کون سی نظریں نیازیں ان کے لیے دی جا رہی ہیں، وہ تو لا علم ہے ان چیزوں کے بارے میں، ان کو تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آیت نمبر نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 21 میں، اموات غیر احیاء، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ان کو کیا علم کہ تم ان کے ساتھ ان کے لیے ان کی محبت میں کیا کیا وقف کر رہے ہو، اور تم کیا وقف کر رہے ہو، وہ چیزیں جو رزقناہم، ہم نے رزق دے تمہیں۔ قیامت کے دن یہی باطل معبود کیا کہیں گے؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَيْءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، البتہ تمہاری عبادتوں سے تو ہم غافل تھے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا، اور جو کچھ ہمارے بعد تم کرتے رہے ہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے تم کو، اور عبادت تم کسی اور کی کر رہے ہو۔ تاللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم سے ضرور سوال ہونے والا ہے، عما، اس چیز کے بارے میں، کنتم، جو تھے تم، تفترون، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا جھوٹ باندھتے تھے؟ یہ جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ سب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ چڑھاوے چڑھائیں، وہ بتوں کو پوجیں، ان کو نظر نیازیں دیں، اور اسی طرح قبروں پر، آستانوں پر جا کر وہ یہ سب کچھ کریں جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا۔ ان کے ہر عمل کا سوال کا جواب ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں، لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے، بنات، بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وَلَهُمْ، اور اپنے لیے، ما یشتہون، جو ان کو مرغوب ہوتا ہے۔ پچھلی آیت کے حوالے سے ایک بات اور کرتی چلوں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، لا يعلمون کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسری بات کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں قبر والوں کو یا بتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وَلَهُمْ، اور اپنے لیے، ما یشتہون، جو انہیں مرغوب ہوں۔ سورۃ الطور میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے بیٹے مقرر کرتے ہیں۔ کیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، کیسی نا انصافی کی بات ہے کہ جو چیز وہ خود کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ
اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کر رہے ہیں۔ دراصل ہندی، یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرکین عرب کے بھی دیوتا کم اور دیویاں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان کی 3 مشہور دیویاں لات، عزا اور منات تھیں۔ لات اللہ الہ کی مونس تھی، اور عزا عزیز کی، اور منات منان کی۔ لات کا استانہ طائف میں تھا، اور بنو ثقیف اس کے پرستار تھے۔ عزا قریش مکہ کی خاص دیوی تھی، اور اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کے مقام پر حرس میں واقع تھا۔ چنانچہ ابو سفیان سپہ سالار قریش نے احد کے میدان میں جنگ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اسی دیوی کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ تو جس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بنو خزاعہ، اوس اور خزرج اس دیوی کے پرستار تھے جس کا نام منات تھا۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا، عبادت بھی ان کی کرتے تھے، اور ان کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ اور آج کل بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی جو ہماری فوت شدہ ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر، ان کے مزاروں پر جا کر جو ہم دیگے چڑھاتے ہیں، جو ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، تو ہمارا بھی عقیدہ کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ بڑے مقرب ہیں اور ہمیں بھی اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ تو نہ قرآن نے سکھایا اور نہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو جبکہ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، تو شرک کی تو ساری قسموں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تمام قسموں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔